بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے ایک اور اس موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں دینی حوالوں سے تشددانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جو غیر فطری ہے، غیر عقلی ہے، غیر نقلی ہے اور غیر اخلاقی ہے، وہ ابھی کراچی میں ہی ہمیں مسجد میں ایک میں نماز پڑھنے کا، وہ ہمارا ایک خاص مکتبہ فکر ہے، ہم ان کا نام بھی نہیں لیں گے، وہ ضرورت بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے اور مقصد بھی نہیں ہے۔ ہم کہیں سفر میں تھے، گئے ہوئے تھے، راستے میں تو نماز لیٹ ہو گئی، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مدرسے میں ان کے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اور یہ نماز کی رکعتیں سفر میں وہ ہے کیا ہے، یہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے الگ کسی وقت میں۔ تو ہمارے جو سنگی ساتھی دوست ہمارے ساتھ تھے، ہمارے طالب علم بھی رہے ہیں کافی عرصہ، تو ناچیز کو یاد آیا کہ آج سے 20 سال پہلے، تو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ بھائی آج سے تقریباً 20 یا اس کے آس پاس سال پہلے لاہور میں اسی طرح ہم سفر میں تھے، ہمارے ساتھ دوست احباب تھے، اور مسافرانہ نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم مسجد میں گئے تو وہاں جماعت ہو چکی تھی، تو ہم نے ہمارے ساتھ دو چار پانچ سنگی جتنے بھی تھے ساتھی تھے، تو ہم نے الگ سے جماعت کرانے کی لاہور میں ڈیفینس میں وہ ایک بڑی جامع مسجد تھی، اس میں ہم نے جماعت کرانے کی کوشش کی۔ تو وہاں جو امام صاحب تھے شاید یا خطیب صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ جماعت نہ کروائیں۔ ہم نے کہا جی کیوں جماعت نہ کروائیں؟ انہوں نے کہا جماعت ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ابھی جماعت ہو چکی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ مسجد ہے، ہم مسافر ہیں، ہم لیٹ آئے ہیں، سفر میں تھے، تو ہم کون سا یہاں پہ رہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم جماعت نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کہا جی آپ جہاں جماعت نہیں کروا سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کروا سکتے؟ بس جیسے تکرار شروع ہوئی، انہوں نے کہا یہ آپ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ کروا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو سفر میں ہیں، ہم کون سا کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کہاں لکھا ہے اور کہاں نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا جی آپ بتا دیں کہاں لکھا ہے، آپ تو یہاں پہ مقیم ہیں، آپ کے پاس تو کتابیں بھی ہوں گی، ماحول بھی ہے، حالات بھی ہیں، سارا آپ کی ذمہ ہے، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، آپ کو جواز اور ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم جماعت کیوں نہیں کروا سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بس نہیں کروا سکتے۔ تو یہ تکرار جو ہم خیر آرام سے اور اسی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے آوازوں کو درمیانہ اور لہجہ اور اپنا مناسب اور متانت والا رکھا ہوا تھا ہر دو طرف سے۔ تو یہ جب طول پکڑ رہی تھی ہماری جو بحث تھی، تو انہوں نے کچھ دائیں بائیں جو اور حضرات تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نہ کروائیں۔ ہمیں بھی کہا بھائی ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کے گھر میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم مسافر ہیں تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اور اگر ہم نے نماز پڑھانی ہے اور ہم الگ الگ بھی تو پڑھیں گے، تو اگر ایک امام کے اندر اقتداء میں 4 بندے اکٹھے ہو کے جماعت کرا لیں گے، تو ہم نے کون سا یہاں پہ ان کے مقابلے میں کوئی الگ 1.5 کی مسجد بنا لینی ہے، یا ہم نے یہاں پہ کوئی ہماری روٹین ہے کہ ہم جان بوجھ کے آتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پڑنا نہیں چاہتے، کہ یا تو ہمارا یہ موقف، ہم تو خیر اس موقف کے قائل ہی نہیں ہیں کہ کسی کے پیچھے، کیونکہ جب سے ہمیں وہ روایت ملی ہے صلو خلف کل بر و فاجر، جب سے ہم تو اس بات کو وہ نہیں سمجھتے کہ کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی، نہ ہی ہماری یہ کوئی روٹین ہے، نہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی اب ان حضرت کو کسی نے یہ بتا دیا ہے یا کسی کتاب میں پتہ نہیں کون سی، ان کا جو مکتبہ فکر ہے، ان کے اکابر نے جو کتابیں یا ان کی جو تربیت کی ہے، یہ لکھا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بات، یہ ایک فائنل لکیر ہے، یہ آخری ہے، ڈیڈ لائن ہے، اس کے آگے بات نہیں کوئی ہو سکتی۔ حالانکہ یہ تو حلال و حرام کے معاملے میں ہوتا ہے، یا کوئی ایسے فرائض و واجبات میں، یا جیسے کچھ جو شریعت کے جو احکام مقرر کیے گئے ہیں، یہ ان میں سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک مباحثہ معاملہ ہے، کر لو گے جماعت تو اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو ہم تو وہ اب 4 5 بندے اکٹھے ہیں، جبکہ ہمارا دین اور شریعت تو 2 بندوں کی جماعت بھی کرواتا ہے، کہ جیسے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کئی دفعہ کئی موقعوں پر ہمارے والد صاحب جو پیر و مرشد تھے، جو بھی ساتھ ہمارا تو سب کچھ وہی تھے، تو وہ کھڑے ہوتے تھے اور دائیں طرف مقتدی جو ہے وہ آدھا پاؤں
امام کے برابر یا پیچھے اس طرح بالکل ساتھ مل کے. تو جماعت کا اہتمام اور التزام تو اس حد تک اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ 2 لوگ بھی اگر ہوں تو جماعت کرائی جائے. تو اس میں کون سا ایسا وہ جرم والی بات ہے یا کوئی ایسی. تو بہرحال بحث کو ختم کرنے کے لیے کو دائیں بائیں جو حضرات تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ، یا پھر مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ وہاں باہر سے ہیں کہیں دور جا کے پڑھ لیں، یہاں پہ آپ جماعت نہیں کروا سکتے. تو انہوں نے بھی کہا، ہم نے کہا چلو یار ہم صاف ظاہر ہے ہم مسافر ہیں. تو جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو روایات ہیں دونوں طرف روایات موجود ہیں. اگر روایات پہ ہی چلنا ہے تو دوسری طرف والی روایت کیوں نہیں لینی آپ نے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اساتذہ نے وہ روایت لے لی ہے، وہ لے لی ہے انہوں نے تو وہ لے لی ہے، یہ لے لی ہے تو وہ لے لی ہے. ابھی الگ الگ اینٹ کی مسجد بنا کر اور اپنا الگ الگ جو بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. دین کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبریاں، آسانیاں پیدا کرو، بدگمانیاں پیدا نہ کرو، دین سے لوگوں کو دور نہ کرو، لوگوں کو آسانیاں دو تاکہ لوگ دین کی طرف رغبت اختیار کریں. تو ہم نے سوچا کہ چلو یہ جماعت جو ایک مسجد میں 2 جماعتیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ 10 جماعتیں کروا لیں. اس کے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.